مسجدوں کو ویران کرنے والوں، نبی کی محنتوں کو بھول جانے والوں، شادیوں میں ڈی جے لگانے والوں، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، نبی کی محنتوں کا احساس کر لو۔ جو باپ کی محنت کا احساس نہ کرے وہ باپ کا غدار ہے، اور جو نبی کی محنت کا احساس نہ کرے اس کے لیے میں کیا الفاظ کا انتخاب کروں؟ سنو سنو، ام المومنین کہہ رہی ہے آقا احد کا دن آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ کہا نہیں عائشہ، لیکن احد کا دن کیا تھا وہ سن لو۔ 70 لاشیں ایک ساتھ مدینے سے اٹھی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، شہید۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہے جب کہیں جا کر اسلام کو ترقی ملی ہے، کتنے ننھے ننھے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنے گھر والے بے گھر ہوئے ہیں، تب یہ دین تم تک پہنچا ہے۔ دین کو گانے کے دروازے پر بیچنے والوں، دین کو فلموں کی چوکھٹ پر سودا کرنے والوں، قیامت میں مرنا، مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، کیا جواب دو گے اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر، 70 صحابہ شہید ہوئے اور حضرت امیر حمزہ کی شہادت، اللہ اکبر، شہادت امیر حمزہ، اللہ اللہ۔ ایک شخص نے امیر حمزہ کو شہید کیا، ایک عورت کے کہنے پر حضرت امیر حمزہ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، اللہ اکبر۔ اور پھر آخری میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیر کر ان کے سینے سے کلیجہ نکالا گیا، اور کلیجہ نکال کر اس شخص نے جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا کلیجہ نکال کر ایک عورت کے ہاتھ میں دیا، اور وہ عورت حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو اپنے دانتوں سے چبانے لگی۔ چبانے والی خاتون نے رسول اللہ کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، اور جب حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر آئے تو آنے کے بعد میرے آقا رو پڑے، اتنا روئے کہ روتے روتے آنسوؤں سے داڑھی شریف تر ہو گئی۔ اور جس دن وہ 70 لوگ شہید ہوئے تھے ان لوگوں کو کفن پہنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا۔ آج اگر کوئی لاوارث، اگر آج کوئی لاوارث لاش ریلوے اسٹیشن پہ پڑی نظر آتی ہے تو لوگ اس کو بھی چندہ کر کے پورا کفن دیتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں، جن کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ خاص نازل ہوئی ہے شہدائے احد کے لیے، اور اس کا حکم پھر ہر شہید کے لیے عام ہے قیامت تک کے لیے۔ لیکن سوچو تو صحیح کہ ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ میدان احد میں موجود تھی۔ جب دیکھا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے تو اپنے بیٹے حضرت زبیر ابن عوام سے کہا کہ بیٹا میرے گھر میں سوتی 2 دوپٹے کے ٹکڑے موجود ہیں، 2 دوپٹے اٹھا کر کے لاؤ۔ اور وہ جو 2 دوپٹے اٹھا کر کے لائے تو کہا یا رسول اللہ یہ 2 سوتی دوپٹوں کے ٹکڑے ہیں، میرے بھائی حمزہ کو اس میں آپ کفن پہنا دیں۔ تو میرے آقا نے روتے ہوئے کہا تھا کہ حمزہ کی بہن اس میدان میں موجود ہے تو حمزہ کے لیے اس نے کفن کا انتظام کر دیا، لیکن میرا ایک اور بھی تو صحابی ہے جسے دنیا مصعب ابن عمیر کے نام سے جانتی ہے، مصعب کے لیے کون کفن کا انتظام کرے گا؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کپڑے آپ کے پاس ہیں، آپ جس کو چاہیں دے دیں، حمزہ کی کوئی قید نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایک حمزہ کے لیے، ایک مصعب ابن عمیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جانے والا گیا اور روتے ہوئے واپس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان کے چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیروں پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ میرے آقا نے روتے ہوئے کہا تھا حمزہ اور مصعب کے چہرے پہ کپڑا ڈال دو اور پیروں پر گھاس ڈال کر ان کے دفن کا انتظام کرو۔ وہی احد کا دن ہے جس میں رسول اللہ کے دندان شہید ہوئے، وہی احد کا دن ہے جس میں رسول اللہ کے گھٹنوں کو زخمی کیا گیا، حضور کے گالوں کو زخمی
نہیں کیا گیا. اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن تھا. آقا فرماتے نہیں، اتنی مشکلوں کے بعد بھی کہا احد کا دن مشکل نہیں تھا، بلکہ پوچھا پھر کون سا دن مشکل تھا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ طائف کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا. جشن میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، یہ طائف کا دن کیا دن تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب طائف میں گئے تو ایک ہی غلام ساتھ میں تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف والوں کے گھر گھر جاتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. بلکہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن چند لڑکوں کو، چند چھوکروں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا اور کہا ان کو پتھروں سے مارتے رہو اور پیچھے چلاتے رہو کہ پاگل پاگل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طریقے سے وہ چلاتے رہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ جس وقت وہ مجھے مارتے تھے سر سے لے کر پیر تک خون کی پھواریں تھی، پورا وجود خون سے لہو لہان تھا، حتیٰ کہ نالین خون سے بھر گئی. آقا فرماتے ہیں بتقاضۂ بشریت جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو انہوں نے حضور کو بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ دونوں ہاتھ پکڑ کے حضور کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد حضور کی پنڈلیوں پہ انہوں نے پتھر مارے. پنڈلی سمجھتے ہیں؟ پنڈلیوں پہ پتھر مارے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں اس طرح کی محنت کرنے والے رسول جنہوں نے محنت کر کے دین کو ہم تک پہنچایا، آج ہمارے پاس دین کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان جلسے میں تو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب فجر کی نماز کی بات آتی ہے تو بہت سادگی سے کہتے ہیں مولانا ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا. بولو اگر باپ کی محنتیں سامنے ہو تو بڑی سے بڑی محنت کرنے کے لیے بیٹا تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو رسول پاک کی محنتوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور پورا مکہ مسلمان ہو گیا تھا؟ چاند کے ٹکڑے کرنا حق ہے، سورج کو پلٹانا حق ہے، درختوں کو اپنے پاس بلانا حق ہے، مگر یاد رکھو یہ معجزات دیکھ کر ظالموں نے کہا تھا یہ تو جادو ہے، لیکن رسول پاک کی محنتیں تھی. ان محنتوں کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے. خالد ابن ولید کہتے ہیں ایک ایک دروازے پر اللہ کے رسول دن میں 17 مرتبہ گئے اس دین کے لیے. اللہ محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کرو. ایک ایک دروازے پر اللہ کے رسول ایک ایک دن میں 17 مرتبہ گئے. مکے کے کفار یہ پلان بناتے تھے جب آج اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم اتنا حضور کو ستائیں گے کہ دوبارہ حضور نہیں آئیں گے، لیکن اتنا ستایا جاتا تھا آقا پھر دوبارہ تشریف لاتے تھے، پھر دوبارہ اس سے زیادہ ستایا جاتا تھا. آقا تیسری مرتبہ آتے تھے، پھر تیسری مرتبہ اس سے زیادہ ستایا جاتا تھا، حضور چوتھی مرتبہ آتے تھے. خالد ابن ولید کہتے ہیں 17 مرتبہ میرے آقا ایک دن میں لوگوں کے گھروں پر تشریف لے گئے اس دین کے لیے. اب مجھے بتاؤ ہمارے نزدیک مذہب کی اہمیت کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ٹرین پکڑنا ہو تو 5 بجے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں جانا ہو تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ جب کوئی اتنی محنت کرے، ایک بچہ ہوتا ہے نا بچہ، اگر وہ بچہ گھروندہ بناتا ہے اس کے گھروندے کو تم توڑو تو وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے ہائے میری محنت، ہائے میری محنت. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بچے کا بنایا ہوا گھروندا اگر تم اس کی قدر نہ کرو تو وہ روتا ہے. رسول اللہ کا قائم کیا ہوا دین، آج یہ جو دین کی بہاریں ہیں، آج یہ جو دین میں رانائیاں ہیں، آج یہ جو دین کا گلشن ہرا بھرا ہے، اگر تم اس کی قدر نہیں کرو گے تو اس کی تکلیف کس کو ہوگی؟ اللہ کے رسول کو ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کو ہوگی. میرے بھائیوں کتنا افسوس ہوتا ہے نا آج مسلمان زنا کی گندی فلمیں رات کے 3 بجے تک دیکھتا ہے. کیا سمجھتے ہو کیا اللہ کے رسول کو اس کی خبر نہیں ہوتی؟ ہم کسی مر کے مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میں سب سے پوچھتا ہوں ارے ڈیجیٹل جو وہ جوا کھیلنے والوں، ڈیجیٹل طور پہ جوا کھیلنے والوں جو آج موبائل کے اندر تم ایزی منی کے چکر میں اور تم جو ہے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں جو ڈیجیٹل جوا کھیل رہے ہو، اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت
نہ گئی. تو یاد رکھیے, اچھی طرح یاد رکھیے میرے بھائیوں, کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو جوا کھیلنے کے بعد نماز کے لیے جاتا ہے اور نماز کے لیے وضو کرتا ہے, گویا وہ سور کے خون سے وضو کرتا ہے, وہ سور کے خون سے ہاتھ پاؤں دھلتا ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, کتنی تکلیف پہنچاؤ گے. میں ایک جملہ اکثر اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر داڑھی منڈوا کر کے کٹروں میں پھکوانے والوں, شادیوں میں ڈی جے لگانے والوں, گانے سننے والوں, زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں, موت کو بھولنے والوں, آخرت کو فراموش کرنے والوں, سود اور بیاج کے دھندے کرنے والوں, اپنے گھر کی عورتوں کو فلموں میں لے جانے والوں, اپنے گھر کی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر تک لے جانے والوں, بے پردہ اپنی بچیوں کو ولیموں میں لے کر کے گھومنے والوں, کبھی تم نے سوچا کہ طائف کی وادیوں میں رسول اللہ کے جسم پر جو پتھر مارے جا رہے تھے وہ حضور کے جسم کو زخمی کر رہے تھے. دھیان سے سننا, غور سے سننا, اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تمہیں تمہارے عشق رسول کا واسطہ, تمہیں تمہارے عشق مصطفیٰ کا واسطہ, تمہیں تمہاری محبت رسول کا واسطہ. مجھے بتاؤ طائف میں جو نبی پہ پتھر مارے جا رہے تھے وہ نبی کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے, لیکن تمہارے گناہ نبی کے جسم کو زخمی نہیں کرتے, بلکہ تمہارے گناہ کے نشتر نبی کے دل پر لگتے ہیں, اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کرتے ہیں. بتاؤ عاشق رسول اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دل دکھائے, وہ اپنے آقا کا دل دکھائے. میرے بھائی, جو اپنی ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا. میں جانتا ہوں کہ گناہ کرتے وقت کسی مسلمان کی یہ نیت نہیں رہتی کہ وہ اپنے رسول کا دل دکھائے, وہ اپنے نبی کو دل کو تکلیف پہنچائے, لیکن لاشعوری طور پر نبی کا دل تو دکھ رہا ہے نا, نبی کے دل کو تو تکلیف پہنچ رہی ہے نا. تم سوچتے ہو ارے یہ مولوی لوگ کیا کریں گے, ہم نماز نہیں پڑھتے, ہماری اپنی مرضی ہے, ہم اپنی مرضی سے جیتے, ہماری اپنی مرضی ہے. میرے بھائی, مولوی کچھ کرے نہ کرے اس کا تو اختیاری کچھ نہیں, لیکن مولا مصطفیٰ جان رحمت 24 گھنٹہ تجھے دیکھ رہے ہیں, تو نبی کی نگاہ میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تجھے گناہ کرتے دیکھتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, اسی دن کے لیے میں نے پتھر کھائے تھے, اسی دن کے لیے میرے دانت میں نے شہید کروائے تھے, اسی دن کے لیے میرے گھٹنے زخمی ہوئے تھے, اسی دن کے لیے جو ہے میں نے اتنے دکھ اٹھائے تھے, اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. اور پھر یاد رکھنا, یہاں تو حضور تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, یہاں حضور کا دل دکھی ہو رہا ہے, حضور کے دل پہ نشتر لگ رہے ہیں. بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی, ایک نواب صاحب حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی منڈا رہے تھے, تو اللہ اکبر, ایک مجذوب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا نواب صاحب داڑھی چھین رہے ہو. تو نواب صاحب شاعر تھے, نواب صاحب نے اپنی دھن میں شاعرانہ انداز میں جواب دیا اس مجذوب بزرگ کو کہ بابا داڑھی ہی تو چھین رہے ہیں, کسی کا دل تھوڑے چھین رہے ہیں. تو اس مجذوب نے روتے ہوئے کہا تھا اگر تجھے پتا ہوتا کہ تو کس کا دل چھین رہا ہے, ارے تیرے چہرے پہ چلنے والا وسترا تیرے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے, پہلے یہ رسول اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے. میری قوم کے جوانوں, تمہیں کیا ہو گیا جو تمہیں گلاس پانی پلاتا ہے, جو تمہیں نوکری دیتا ہے, تم اس کے مشکور ہوتے ہو. جس نبی نے خدا کا پتہ دیا, جس نبی نے تمہیں قرآن دیا, جس نبی نے تمہیں اسلام دیا. میرے بھائیوں, حضور کے دل میں ہماری محبت کتنی ہے. ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہمارے لیے پوری پوری رات حضور دعا کرتے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. وہ رسول جو جانے وفا ہیں ان کو چھوڑ کر تم اداکاروں کے چکر میں پڑے ہو, اداکاراؤں کے چکر میں پڑے ہو. بتاؤ کیا ہمارے گھر میں دین ہے؟ بیٹیوں کو دیکھ لو, بیٹوں کو دیکھ لو, دین ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ صبح اٹھتے ہو تو موبائل کھول کر کے پکچریں دیکھتے ہو, رات کو پکچریں دیکھتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو. نبی کا ذکر کبھی کیا؟ آقا پر درود کتنا پڑھتے ہو, حضور کا کلمہ کتنا پڑھتے ہو, آقا کا ذکر کتنا کرتے ہو؟ نہیں, حضور کبھی یاد بھی نہیں آتے. اور ہیرو کو روز دیکھ رہے ہو, نچنیا کو روز دیکھ رہے ہو. ارے میرے بھائی, جس ہیرو سے تو نے دل لگایا ہے, تمہارے موبائل کی اسکرین پر
پر ہیرو کی تصویر ہے، تمہارے موبائل کے رنگ ٹون پر ہیرو کے آواز میں گانے ہیں، عشق نبی کا کرتے ہو، دعوی عشق رسول ہے، پھر ہیرو کی تصویر موبائل کے اسکرین پر کیوں ہے؟ بتاؤ یہ موبائل ہیرو کے صدقے ملا ہے یا رسول اللہ کے صدقے ملا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، سب تو نبی کے صدقے میں، زندگی نبی کے صدقے میں، یہ شان و شوکت نبی کے صدقے میں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اتنی شان و شوکت کی زندگی نہیں گزرتی اگر رسول اللہ کا صدقہ نہ ملا ہوتا۔ نبی کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں اور دل نچنیوں سے لگاتے ہو، وہ نچنیے کبھی ان سے ملنے جاؤ تو دیکھنا ان کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے گا، ان کے دروازے کا کتا بھونک بھونک کر تمہیں بھگا دے گا، اور اگر کبھی کسی سورس سے مل بھی جائے تو ادھر ادھر منہ ٹیڑھا کر کے وہ تمہارے ساتھ ایک بار مصافحہ کرے گا چند سیکنڈ اور ایک فوٹو لے لے گا، باقی کچھ نہیں۔ اس کو دل دیا جو تمہیں جانتا ہی نہیں، اور وہ رسول جو پوری پوری رات تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، بخشش کی دعا کرتے تھے، جن کے پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے امت کے لیے دعا کرتے ہوئے، اس رسول سے وفا نہیں کرتے؟ تو پھر سن لو، اب بات اینڈ کرتے ہوئے، ایک دن موت آنی، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، ایک دن موت آنی ہے، اور مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی، نہ مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، سب کو لمبی عمر دے، لیکن ایک دن موت آئے گی، اور جب موت آئے گی نا تو قبر میں سب چھوڑ کے چلے جائیں۔ کوئی بھی صاحب، یہ ناظم صاحب، مقرر صاحب، نعت خواں صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، کوئی اپنی قبر میں نہیں آئے گا۔ کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں۔ یہ دنیا بے وفا ہے، دنیا سے بڑی بے وفا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ میرے بھائی، جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، 10 منٹ نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، تمہاری میت کے بعد یہ تمہارے جنازوں میں نہیں آئیں گے؟ لوگ جنازے میں نہیں آتے، یہ تمہارے لیے جیتے جی دعا نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے کیا دعا کریں گے؟ قبر میں کوئی نہیں آئے گا، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے۔ بس اتنا یاد رکھ لو، سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ بہت معافی کے ساتھ، کس کس سے دل لگایا؟ جیتے جی تو جو تمہیں فون نہیں کرتے، مرنے کے بعد وہ کیا کام آئیں گے قبر میں؟ یہ بے وفا دنیا ہے، بہت بے وفا۔ بچے بھی روئیں گے دھوئیں گے گھر چلے جائیں گے، بیوی روئے گی دھوئے گی گھر پڑی رہے گی، ماں باپ روئیں گے دھوئیں گے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آتا۔ اور قبر وہ جگہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ مردہ جانے والوں کو حسرت سے دیکھ کر کہتا ہے سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دیتا تو گویا ایک آواز آتی ہے، اے میرے غلام، اگر تجھے سب چھوڑ کر چلے گئے تو تو غم نہ کر، سب چلے گئے، اب آنے والا آتا ہے، کون آ رہا ہے؟ سب نے تیرے ساتھ بے وفائی کی، جانے وفا تیرے پاس آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ بے شک۔ کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے خوبصورت کوئی نہیں۔ بے شک۔ کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے سخی کوئی نہیں۔ بے شک۔ اللہ کی مخلوق میں ان سے عظیم کوئی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ارے کون آتا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، حضور کی آمد ہوگی، آقا قبر میں تشریف لائیں گے۔ اب قبر میں آئیں گے تو آپ سب خوش ہو گئے نا؟ سب خوش ہو گئے۔ قبر میں آئیں گے تو حضور قبر میں آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جو لوگ واقعی علم اور عشق رکھتے ہیں وہ لرزتے ہیں، حضور قبر میں آئیں گے۔ ہم تو نعرے لگا رہے ہیں حضور قبر میں آئیں گے، اور اللہ والے حضور قبر میں، وہ سینہ پکڑ رہے ہیں، وہ دل پکڑ
حضور قبر میں آئیں گے؟ ہم نے اللہ والوں سے پوچھا ارے ہم تو نعرے لگاتے حضور قبر میں آئیں گے، آپ دل کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم حضور کا سامنا کیسے؟ اللہ، اگر بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ اپنے باپ کا سامنا کرتا ہے؟ بیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا چوری کر کے آئے، وہ اپنے باپ کا سامنا کر پاتا ہے؟ اب مسلمانوں بس میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں اسی درد دل پہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، تو کیا بیٹا اپنے باپ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے؟ اور اگر باپ کے سامنے آ جائے تو باپ کیا کرتا ہے؟ منہ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ غیرت باپ بلا تمثیل بلا تمثیل قبر میں حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، امام صاحب بھی، مولانا صاحب بھی، مقرر صاحب بھی، سید صاحب بھی، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اگر مولانا مجھے آپ معاف کریں تو ایک سچی بات کہہ دوں، پیر صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ بالکل بے شک یہی بات، یا پیر یا پیر یا پیر کرتے ہو نا، سب پیروں سے محبت کرو، پیروں کا دامن پکڑے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن قبر میں یہاں پیر صاحب بھی نہیں ہے۔ اور آج کل کے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر جو پیر بیچارہ مسجد میں نہیں آتا وہ پیر تمہاری قبر میں کیا آنے والا؟ بتائیے نا، بہت معافی کے ساتھ میں آپ کا رشتہ پیروں سے توڑنے نہیں آیا، جوڑنے آیا ہوں، لیکن جو اللہ کے گھر میں نہ آئے وہ تمہاری قبر میں کیا آئے گا میرے بھائی؟ جو عورتوں سے پیر دبوائے وہ خود جہنم کا ایندھن بنے گا میرے بھائی، وہ کیا آئے گا میرے بھائی؟ خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو، تم نے بے وفا لوگوں سے دل تو لگا لیا، لیکن جانے وفا سے وفاداری کب کرو گے؟ میں کہتا ہوں سب سلسلے میں مرید ہوئے، نبی کی وفا کے سلسلے میں بھی کبھی مرید ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی وفاداری ہمارے اندر کہاں ہے میرے بھائی؟ بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر، میں خدا کا واسطہ دے کر، تمہارے عشق رسول کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں، جب سب قبر میں سے چلے گئے، مٹی منہ پہ ڈال کر امین القادری بھی گیا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی سب گیا، تو کون آیا؟ قبر میں حضور آئے۔ اب بتاؤ، حضور آئے، حضور تو قبر چمکانے آئے، حضور تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے آئے، حضور تو تھپکیاں دے کے سلانے آئے۔ میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرقد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ بولو نبی اپنی امتیوں کو قبر میں تھپکیاں دے کے سلاتے ہیں۔ ارے جب ماں تھپکیاں دیتی ہے تو سونے میں اتنا مزہ آتا ہے، جب نبی کے نرم نرم ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ، مشک سے زیادہ خوشبودار ہاتھ جب امتی کو قبر میں تھپکیاں دیں گے تو کیسے سکون کی نیند آئے گی۔ تاج الشریعہ کہتے ہیں نبی کے سلائے ہوئے کو کون اٹھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ ارے جو نبی کے دامن میں سو اس کا کیا حال ہوگا؟ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ لیکن یہ کون نبی کے دامن میں سوئے گا؟ نبی کس کو تھپکیاں دے کے سلائیں گے؟ جو نبی کا وفادار ہوگا، جس نے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوائی ہوگی اور نبی کا دل دکھایا ہوگا، جس نے نمازوں کے وقت میں مسجد کے زینوں پہ بیٹھ کے موبائل کے گیم کھیلے ہوں گے، اللہ اکبر، جس نے نبی کے دشمنوں کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہوگی، نبی کے گستاخوں کو اپنی بیٹیاں دی ہوگی، ان سے بیٹیاں لی ہوگی، جن کی بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں سجنے دھجنے کے لیے گئی ہوگی، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھی نبی تھپکیاں دے کے سلائیں گے؟ میں ان کو نبی کا غدار تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یاد رکھو، غور سے سن لو، نبی قبر میں آئے، تصور کرو، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چھوٹ گئی، بچے چھوٹ گئے، سب چھوٹ گئے، کس کا سہارا تھا؟ بولو کس کا سہارا تھا؟ حضور کا سہارا۔ اب حضور قبر میں آئے اور آپ کو اور ہمیں دیکھا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، کس کا سہارا رہ گیا؟ اے بے کسوں کے آقا،
اب تیری دہائی، صرف حضور کا سہارا ہے، باقی سب سہارے چھوٹ گئے۔ ایسے میں حضور سے آنکھیں ملی اور حضور نے دیکھا اور کہا اچھا تو ہی تھا سود کے دھندے کرتا تھا، اللہ بیاج کے دھندے کرتا تھا، تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے سود کا بیاج کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اللہ اکبر اللہ، تو ہی تھا نماز کا مذاق اڑاتا تھا، تو ہی تھا جو مسجدوں کے دروازے پہ بیٹھ کے گیم کھیلتا تھا لیکن تجھے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں تھی، تو ہی تھا جو اوور اسمارٹ بننے کے لیے چہرے سے داڑیاں مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینکواتا تھا، تو ہی تھا جس نے شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال رکھا تھا۔ اور ایسے میں حضور جلال میں آئے، غصے میں آئے، اللہ نہ کرے غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، اللہ اکبر۔ حضور جلال میں آ جائے، غصے میں آ جائیں اور منہ پھیر کر، چہرہ پھیر کر، رخ انور پھیر کر تیری قبر سے جلال میں غصے میں واپس چلے جائیں۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی، بس اتنی بات میں تمہیں اتنی دور سے کہنے کے لیے آیا تھا، اگر اللہ نہ کرے حضور چہرہ پھیر لیں تو پھر دنیا میں اور آخرت میں مجھے اور آپ کو کون بچائے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کر لو، 10 منٹ کا ٹائم مسجد کے لیے نکال لو، نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال لو۔ عاشقوں نے تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے شہادت کو قبول کیا، اور ہم لوگ نیند چھوڑ کر 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے، نعرہ تکبیر، جمعہ نہیں چھوڑ سکتے، نعرہ غوثیت، نشہ نہیں چھوڑ سکتے، بد نگاہی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، بیماری سے بچنے کے لیے لوگ منہ چھپا سکتے ہیں، کووڈ سے بچنے کے لیے، اور حضور کی خوشی کے لیے عورتیں پردہ نہیں کر سکتی پردہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پردے کا عالم یہ ہے کہ ان کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے، اور ہمارا حال کیا ہو گیا؟ اس لیے اللہ کے لیے توبہ کرو، حضور کو مناؤ، حضور کو راضی کرو، آقا راضی ہو جائیں گے، آقا سے وفا کرو۔ یاد رکھنا، اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں سنی ہوں اور میں جھنڈا لگاتا ہوں، جلوس نکالتا ہوں، اسی پر میں نبی کا وفادار ہوں، میں آپ کو غدار کہنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور ہے جھنڈے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جلوس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، جلسے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نعت رسول کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر گناہ کرتے ہو تو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو یا نبی کا دل دکھانا چاہتے ہو؟ میرے بھائی، جو ماں کا دل دکھائے جب مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو جو نبی کا اتنی بار دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر حضور ناراض ہو گئے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں نماز کے لیے وقت نکالو، نماز کے لیے ٹائم نکالو، اور اپنے بچوں کو علم سے روشناس کراؤ، بچوں کو تعلیم دو، اچھی تعلیم دو۔ کم سے کم ایک گھر میں ایک عالم ایک حافظ ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، تعلیم پہ محنت کرو۔ آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، تعلیم مہنگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی، جوتے بھی مہنگے ہو گئے، کپڑے بھی مہنگے ہو گئے، موبائل کا ریچارج بھی مہنگا ہو گیا، دال اور شکر بھی مہنگی ہو گئی، لیکن کبھی واپس آئے شو روم سے، یار موبائل مہنگا ہو گیا ہم نے نہیں خریدنا، جوتے مہنگے ہو گئے ہم نے نہیں خریدنا، شکر اور دال مہنگی ہو گئی ہم نے نہیں خریدنا۔ ہر مہنگی چیز خریدتے ہو تو تعلیم کے لیے بہانہ کیوں لگاتے ہو کہ تعلیم مہنگی ہو گئی؟ جب یہ دنیا ہی مہنگی ہے تو پھر اس مہنگے زمانے کے اندر 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹہ محنت کرو، 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹہ محنت کرو، اور زیادہ محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کی تعلیم پر کوشش کرو۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، 2-2 کروڑ کی مسجدوں کے گنبد بنانے کی بجائے، 2-2 کروڑ کے مسجدوں کے مینار بنانے کی بجائے، وہ 2 کروڑ کا مینار اور گنبد بنانے کی بجائے وہ کروڑوں روپے اچھی اسکولوں کے لیے خرچ کرو، اچھے مدرسوں کے لیے خرچ کرو، اچھی یونیورسٹی کے لیے خرچ کرو، اچھی تعلیم گاؤں کے لیے۔ بہت بہادر بنتے ہو نا، ہماری بچیوں کو پردے میں پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہم نعرہ لگائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں نے کہا تمہاری بچیاں لوگوں کی اسکول کی محتاج کیوں ہیں؟ ارے تم اپنے شہر میں، اپنے محلے میں خود اسلامک اسکول قائم کرو، انگریزی تعلیم ہو، اور عشق رسول کے ماحول میں، پردے کے ماحول میں ہم اپنی بچیوں کو خود پڑھائیں۔ میرے بھائی
بھائیوں مسلمانوں کے پاس پیسہ کم نہیں ہے، مگر مسلمان پیسہ کہاں خرچہ کر رہا ہے؟ عرس میں خرچہ کر رہا ہے، جلسے میں خرچہ کر رہا ہے، ڈی جے میں خرچہ کر رہا ہے، جلوس میں پٹاخے پھوڑ کر کے خرچہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی میں تجھے منع نہیں کر رہا عرس کا، عرس کر لیکن ویسا کر جیسے غریب نواز کرتے تھے خواجہ عثمان ہروانی کا، بابا قطب الدین کرتے تھے غریب نواز کا، بابا فرید کرتے تھے بابا قطب کا، بابا نظام الدین کرتے تھے بابا فرید کا۔ عرس ایسا کرو جیسے اپنے بزرگوں نے کیا۔ یہ کیا ہم لوگ ایک ایک دو دو لاکھ روپیہ صرف چادر میں گھاگھر میں خرچہ کر دیتے ہیں۔ ارے چادر چڑھاؤ 1000 کی چڑھاؤ، 99,000 بچا کر کسی اچھے اسکول میں لگا دو، کسی اچھے مدرسے میں لگا دو۔ کچھ یتیم بچے جو ڈراپ آؤٹ ہونا چاہتے ہیں، فیس نہیں بھر سکتے، وہ اپنے پیر کے نام سے فیس بھر کے کسی بچے کو ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، ایڈوکیٹ بنا دو۔ جہاں خرچہ کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کرتے ہو۔ پیسہ بہت محنت سے آتا ہے، اپنے پیسوں کو برباد نہ کرو۔ یہ باتیں لوگوں کو بری لگتی ہے، لاکھ بری لگے، ہم تو مزاج یہ رکھتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہم مراسم اہل سنت کے مخالف نہیں ہیں، لیکن مراسم اہل سنت میں جو تم نے خرافات اور بدعت شامل کر دیے ہیں ہم اس کے مخالف ہیں، ہم اس کو بولتے رہیں گے۔ یہاں کتنے سیٹ لوگ ہوں گے، مالدار لوگ ہوں گے جو عرس میں قوالوں پر لاکھوں روپیہ ایسے لٹا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی میں جائز ناجائز کی بحث میں ابھی نہیں جاتا، اتنا کہتا ہوں وہ جو لٹاتے ہو نا اس میں کسی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو، وہ جو لٹاتے ہو نا کسی یتیم کی اسکول کی فیس بھر دو۔ خدا کے لیے ذرا یہ سارے کام کرو تاکہ پیر کی روح بھی خوش ہو، رسول اللہ بھی ہم سے خوش ہو، خدا بھی ہم سے راضی ہو۔ وگرنہ اپنی مرضی سے جیو گے تو پھر اپنی مرضی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے اگر راضی کرنا ہے اللہ رسول کو راضی کرو، دین پر عمل کرو، اور ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا میرا اٹھنے والا قدم میرے نبی کو خوش کرے گا یا ناراض کرے گا، اس کے ساتھ زندگی جیو۔ قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردو، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اور میرے امام نے تو پھر پیغام دے دیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمانوں جو بات میں کر رہا ہوں یہ تقریر نہیں بلکہ یہ دل کی آواز ہے۔ اگر یہ بات تم نے سمجھ لیا تو تم اپنے مقدر پہ رشک کرو گے۔ کوئی سکندر اور کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے تمہارے سامنے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، 16 سال محنت کر کے جس نے جنگل و بیابان میں گھاس پھوس پر سویا اور آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، جب جنازے میں گیا تو خالی ہاتھ گیا اور اس کو کیا ملا؟ آدھی سے زیادہ دنیا کی حکومت ملی اور ہاتھ خالی گیا۔ لیکن سنیو اس کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی ہے اور تمہیں اللہ کا محبوب ملا ہے، تمہیں مالک کونین ملا ہے، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت ملے ہیں، اور تم جب دنیا سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، اپنے جنازے میں ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لے کر کے جاؤ گے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر تم دامن مصطفیٰ لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری۔ ارے یہ انسان کیا انسان، فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ کس بنیاد پر؟ تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ اگر رہ گیا، جنازے میں تم دامن مصطفیٰ لے گئے، فرشتے تمہاری تعظیم کریں گے، تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے۔ تمہیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہاری قبر میں سمٹ آئے گی اور تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم نبی سے وفا کر لوگے، رسول اللہ سے وفا کر لوگے۔ تم سب کے سب عاشق رسول ہیں۔ اب بس ایک بات کر کے بات پوری کر لینا ہے، جتنی دیر میں آپ سمجھ لیں۔ اللہ اکبر، نبی سے وفا کسے کہتے ہیں؟ نبی یہ پاک سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ تم سب عاشق رسول ہو نا میرے بھائی، تو اب بتاؤ رسول اللہ سے ہمیں وفا کرنا ہے،
اللہ ہمارا ہوگا اگر ہم نے نبی سے وفا کر لی۔ اقبال نے تک کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم روزی روٹی کے لیے پریشان ہو، خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ ارے تم اللہ اکبر بٹیا کی شادی کے لیے پریشان ہو، خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ اللہ اکبر، یہ نوکریاں کیا چیز ہے، دنیا تمہاری غلام بن جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ نیند کی گولی کھا کر کے تمہیں نیند نہیں آتی، نیند کیا چیز ہے، جنت تمہارے پاس سمٹ آئے۔ اللہ اکبر، اگر تم نبی سے وفا کر لو۔ میرے بھائی نیند کیا چیز ہے، کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر، وہ بغداد کا بہلول جسے دنیا بہلول دانا کہتی ہے، وہ دیوانہ گھروندہ بنا کر جنت بیچتا ہے بادشاہ کی بیوی کو۔ اللہ اکبر، نبی کی وفا کتنی بڑی چیز ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سب سے معافی چاہتے ہوئے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ میلاد منانے والوں، 1500 سالہ جشن منانے والوں، قمقمے لگانے والوں، جھنڈے لگانے والوں، اپنے گھروں کو سجانے والوں، مجلسہ سجانے والوں، مرید ہونے والوں، قادری، برکاتی، رضوی، اشرفی، چشتی، وارسی، مداری، سب پڑھنے والوں، کیا ہمارے اندر وفاداری ہے نبی کی؟ یاد رکھنا، اگر نبی کی وفاداری ہے تو تم قادری ہو، ورنہ تم قادری کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم چشتی ہو، ورنہ تم چشتی کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم مداری ہو، ورنہ تم مداری کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم رضوی ہو، ورنہ رضوی کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ آپ کہیں گے امین القادری یہ نبی کی وفاداری کیا ہوتی ہے؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اور بات پوری ہوگی، کیونکہ بات ہو چکی۔ 1.25 گھنٹہ جب نبی کی نعت ہوئی تو بات ہو گئی، اس لیے کہ ذکر نظم میں کیا جائے یا نثر میں کیا جائے، ذکر ہوتا ہے، محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اب یہاں دو سوال کرنا ہے مجھے آپ سے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ اللہ اکبر، مثال کے ذریعے سمجھو۔ ایک بندہ ہے، توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننا، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہو، اور یاد رکھنا تقریر اتنی توجہ سے نہیں سنی جاتی، دل کا درد ہی سنجیدگی سے سنا جاتا ہے۔ جب کوئی دل کا درد بیان کرتا ہے تو آدمی کان لگا کے سنتا ہے، کیا کہہ رہا ہے ذرا سنو تو صحیح، بعد میں نتیجہ نکالیں گے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا میرے بھائیوں۔ ایک بندہ ہے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ہاں یا نہیں کچھ مت بولنا، صرف سننا، بس آج سننا ہے آپ کو، کچھ نہیں کہنا ہے۔ اللہ اللہ، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ایک بات کہوں، اگر نبی کے وفادار ہو جاؤ گے نا تو نبی تمہاری میت کے دن تمہارے گھر تمہیں لینے آئیں گے۔ یہ ایک ایک جملے کا ذمہ دار میں ہوں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار میں ہوں۔ جس کو ثبوت چاہیے میں حوالہ بھی پڑھ دوں گا، ابھی حوالہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ تقریر نہیں ہو رہی، دل کا درد ہو رہا ہے، بربتے دل پر عشق کے تار چھیڑ رہا ہوں۔ اگر مائک والا بھیا یہاں موجود ہے، اس سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا مائک کی آواز اگر وہ کھول دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو کھول دے گا انشاءاللہ، اس کے سوئے مقدر کو کھول دے گا انشاءاللہ۔ مائک بہت اچھا ہے لیکن تھوڑی سی آواز کھل جائے تو عرض یہ کر رہا تھا، کیونکہ یہ بات تھوڑی کھلے فضا میں کہنے کی ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ اگر ہم نبی کے وفادار ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں، میں نے کہا آتے سب کی قبر میں، لیکن جو وفادار ہوتا ہے مرنے سے پہلے حضور اس کے سرہانے ہوتے ہیں، اس کو لینے خود آتے ہیں۔ اب بتاؤ جس کو لینے رسول اللہ آئے اس کو قبر کا خوف کیا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو انگلیاں کٹنے کا درد نہ ہو، جانے یوسف سامنے ہو تو روح نکلنے کا مزہ کیا ہوگا۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے۔ اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ غور کیجئے گا، جو نبی کے وفادار ہوتے ہیں نبی ان کو لینے تک آتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر قبر میں اس کو بعد میں اتارا جاتا ہے، پہلے رسول اللہ اس کی قبر میں خود تشریف لاتے ہیں، اس کے اترنے سے پہلے حضور آتے ہیں اس کو سہارا دینے کے لیے۔ کوئی وفادار ہو کر تو دیکھے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ہزاروں لوگ
लोग सरे शाम से लेकर अभी रात निस्फ गुजर चुकी, रात की सियाह जुल्फें उसके कमर से नीचे ढलक कर घुटनों की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में आप यहाँ इश्क रसूल में बैठे हुए इतनी गर्मी में सुन रहे हो। क्या हम नबी के वफादार हैं? मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन अपने आप से पूछो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। क्या हम नबी के वफादार हैं या नबी पे जुल्म करने वाले हैं? नबी पे जुल्म करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? नबी से जफा करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? क्या हम नबी के वफादार हैं? बस इतनी सी बात है। अब आपसे पूछता हूं, एक शख्स है, एक शख्स एक देहात में रहता है, देहात में रहता है, उसके घर में फाका कशी है, फाके पे फाका है, फाके पे फाका है। वो शख्स जो है, आपके ये गांव का नाम क्या है? आपके जंतीरा, जंतीरा से निकला और निकलने के बाद दिल्ली गया, दिल्ली गया, जगह जगह जाता है, घर घर जाके कहता है, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरी बीवी के दुपट्टा फट गया है, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे घर घर जाता है और घर घर जाता है और धक्के खाता है। और गौर से सुनना, घर घर जाता है, धक्के खाता है, घर घर जाता है, धक्के खाता है। ऐसे में फिर उसको नौकरी मिलती है, वो मेहनत करता है, मेहनत करके खूब माल कमाता है। और जब माल कमाता है तो दिल्ली में उसका बहुत बड़े पौश इलाके के अंदर एक महल बन जाता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक बेटा उसकी कमाई हुई दौलत को निकालता है और निकाल के ले जाकर जिना के अड्डे पे ले जाकर के खर्च करता है। वो रकम को निकालता है, निकाल कर उसकी सिगरेट पीता है, उसके पटाखे फोड़ता है, उसके डीजे लगाता है, नचनियों पे खर्च करता है, मुजरों पे खर्च करता है, गानों पे खर्च करता है। एक बेटा ऐसा है। दूसरा बेटा कहता है, नहीं नहीं, मेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है, मेरे बाप का पसीना माथे से जो है वो पैर तक आया है, तब कहीं जाकर ये बिल्डिंग बनी है, तब कहीं जाकर ये बंगला बना है, तब कहीं जाकर ये माल आया है। मैं अपने बाप की दौलत को आग नहीं लगाऊंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, इसमें बढ़ोतरी करूंगा। अब मुझे बताओ, दोनों में बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बाप पर जुल्म करने वाला कौन है और बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बोलो, आप क्या जवाब दोगे? अब जवाब देने का वक्त आया। बोलो, दोनों भाइयों के अंदर कौन वफादार है? बोलो, कौन वफादार है? बात समझ में आई तो अब जवाब दो। कौन वफादार है दोनों भाइयों में? जो बाप की दौलत का ख्याल करता है, जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है। यही है, मैं सही कह रहा हूं? बोलो भाई, सही कह रहा हूं? आवाज आपकी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात का तायीद करें। बोलो, जो बाप की मेहनत का एहसास करे वो वफादार है, या जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो वफादार है? दोनों में वफादार कौन है? आखिरी तक बोलो, कौन है वफादार? आप जवाब देंगे सब। कौन वफादार है? जो बाप की, जाहिर सी बात है आपके पास माइक नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो यहां तक आवाज आएगी। सब मिलके बोलो, बोलो, बाप का वफादार कौन है? जो बाप की मेहनत का ख्याल करता है। और जो बाप की मेहनत को ख्याल नहीं करता वो बाप पर जुल्म करता है, बाप का गद्दार है तो बाप ही का बेटा मगर गद्दार है। अगर इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई, सब समझ गए, इसको यहीं छोड़ दो। इस मिसाल को मिलाने के लिए नहीं कहा, समझाने के लिए कहा। अब बताओ, तुम्हारा बाप दर दर भटकता है, तब जाकर के दौलत आती है। अब बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, करोड़ों बार बिला तमसील नबी जमीन पर क्यों आए? कुरान कहता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये वो अल्लाह है, बल्कि वो है, वो वही है जिसने दीन हक़ के साथ अपने रसूल को भेजा। और रसूल क्यों आए? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि दीन हक़ गालिब आ जाए, दीन हक़ को गलबा नसीब हो जाए। यानी मेरे और तुम्हारे रसूल ने इस दीन को, ये जो छोटा सा देहात है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं रह पा रहा है, इस छोटे से देहात में अगर नमाज पहुंची है, अगर कुरान पहुंचा है, अगर इस्लाम पहुंचा है, तो ये मेरे नबी की मेहनतों का नतीजा है। अरे बाप की मेहनतों को याद रखने वालों, तुम्हें रसूल पाक की
محنت یاد ہے؟ آئیے تھوڑا سا اس کو یاد کر لو اور پھر کہو کہ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ لوگو اللہ اکبر، باپ کا پسینہ سر سے پیر تک آتا ہے تو تمہارا بنگلہ بنتا ہے، باپ کا پسینہ سر سے پیر تک آتا ہے تو تمہاری دولت اکٹھا ہوتی ہے، لیکن نبی کا پسینہ پیر تک نہیں آیا، بلکہ نبی کا خون تھا جو پیشانی سے نکلا اور اس سے نالین بھر گئی۔ یعنی دین کے لیے نبی پاک کی محنت کتنی ہے، اس محنت کو کبھی یاد کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بیوٹی پارلروں میں جانے والی میری بہنوں، تھوڑا تصور تو کرو، اللہ اکبر، اس دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے نبی نے کتنی محنت کی ہے، رسول پاک نے کتنی محنت کی ہے، حضور کی محنتوں کا عالم کیا ہے، اللہ اکبر۔ بس اس کو سمجھ لو، کیا ہم نبی سے وفا کر رہے ہیں؟ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، سوال بھی خود ہی کرتی ہے، جواب بھی خود ہی دیتی ہے، کہتی یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن ہے نا؟ اللہ اکبر، چونکہ وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اللہ اللہ، ام المومنین کہتی ہے احد کا دن سب سے مشکل دن تھا نا آقا؟ آقا فرماتے نہیں عائشہ، حالانکہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے احد کا دن دیکھا تھا، احد کا دن کتنا مشکل تھا، اللہ اکبر۔